دوسرا آپ کہتے ہیں امت کے اوپر سب سے بڑا احسان حضرت ابوبکر صدیق کا یہ تھا کہ جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے ویسے ہی فتنہ ارتداد جو ہے پورے اہل عرب کے اندر پھیل گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو مشورہ دیا گیا کہ پہلے آپ اپنے آپ کو سنبھال لیں، اپنی خلافت کو، اپنے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ابھی بہت تازہ ہے، آپ جو ہے تھوڑا سا سنبھل کر جو ہے ان فتنوں کے خلاف جو ہے کارروائی کیجئے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو شخص جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا میں ان کو اگر ایک رسی تک مجھے زکوٰۃ کی قبول نہ کرنی پڑی میں قبول کروں گا اور میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس امت پر سب سے بڑی احسان ہے۔ اگر ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے اوپر سے اعتماد کو ختم کر دیتے ہیں، اور اگر ہمارا اعتماد ان کے اوپر سے ختم ہو جاتا ہے اور ان کے اوپر جو جن کا جسم کہتے ہیں کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کی یہ جو کیفیت جو غار حرا کے اندر تھی کہ آپ نے جو ہے اپنے جسم کو سوراخ پر رکھ دیا اور جو ہے سانپ نے ڈسا، اتنا ڈسا کہ آپ کے آنسو جاری ہو گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے۔ آپ نے فرمایا ابوبکر تم یہ کیا کر رہے ہو، تمہیں کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا مجھے سانپ نے ڈس لیا۔ آپ نے پوچھا کہ کیا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اس جو ہے سوراخ کو بند کرنے کے لیے پاؤں کو رکھ دیا تو اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر صدیق کو دعائیں دی اور اپنا لعاب اس پر لگایا جس سے زہر کا اثر ختم ہوا۔ یہ تھے وہ صحابہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو قربان کیا، جو آج دین میرے اور آپ کے پاس موجود ہے یہ ہمارے صحابہ کرام کی وجہ سے ہے۔ انہی کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور جو ہے وہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ اور میں یہاں پر اس بات کو کھلم کھلا کہتا ہوں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہم بھی اپنے صحابہ سے راضی ہیں اور ہم بھی اپنے صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طریقے سے دین کو انہوں نے پکڑا، جس طریقے سے سنتوں کے اوپر انہوں نے عمل کیا، ہم بھی انشاءاللہ اس دین کو پورا کا پورا تھام کے رکھیں گے اور اسی سنتوں کے اوپر ہم بھی چلیں گے انشاءاللہ۔ مغرب کے بعد حضرت علامہ خالد محمود صاحب مفکر اسلام، مناظر اسلام، ان کا خطاب ہوگا اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ بہت ہی بڑا قیمتی اور بہت ہی سنہرا موقع ہے کہ حضرت بہت یعنی ضعیف بھی ہیں اور جو ہے بڑی دور سے سفر کر کے تشریف لائے ہیں اور آپ حضرات جم کے بیٹھیے گا انشاءاللہ۔ مغرب کے بعد ان کا بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اصدار ختم نبوت زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، شان خلفاء راشدین زندہ باد، تابعین علماء دیوبند زندہ باد۔ ختم نبوت اکیڈمی میں منعقد ہونے والا جلسہ عظمت صحابہ کانفرنس کا یہ دوسرا اجلاس ہے۔ اس اجلاس میں انشاءاللہ العزیز حضرت علامہ خالد محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کا بیان مفصل ہوگا۔ ہمارے درمیان میں جناب کاشف صاحب وہ تشریف لاتے ہیں اور حمد و ثنا انشاءاللہ عزیز پڑھیں گے، آپ حضرات جم کر کے سنیں۔ جزاک اللہ۔ معزز علماء کرام اور تمام حاضرین محفل کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے حضور ایک حمد کی کچھ قطع انشاءاللہ پیش کروں گا۔ امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنی اس ثنا و تعریف کی بدلے میں جزا عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ کہ سورج ابھرتا ہے تیرا ہی نور، کہ سورج ابھرتا ہے تیرا ہی نور، بادلوں کے کھلے باد بھی تیرے، خاک و افلاک کے یہ جہاں بھی تیرے، تو ہی اپنا حرم، تو ہی اپنا یقین،
أسرع الحاسبين أحكم الحاكمين سب کا خالق ہے تو احکم الخالقین سب کا مالک ہے تو احکم المالکین تو ہی اعلیٰ بھی ہے تو ہی بالا بھی ہے تو ہی سب کے دلوں کا اجالا بھی ہے تو ہی اعلیٰ بھی ہے تو ہی بالا بھی ہے تو ہی سب کے دلوں کا اجالا بھی ہے تیری عظمت چھپی کوہساروں میں ہے تیری عظمت چھپی کوہساروں میں ہے تو ہی چاند رچے آسمانوں میں ہے تجھ سے ملتے ہیں باغوں برد کو ثمر تجھ سے پرنور ہے زیر و شمس و قمر سب کا خالق ہے تو احکم الخالقین سب کا مالک ہے تو احکم المالکین تو ہی اعلیٰ بھی ہے تو ہی بالا بھی ہے تو ہی سب کے دلوں کا اجالا بھی ہے تو ہی اعلیٰ بھی ہے تو ہی بالا بھی ہے تیری رحمت سے زرخیز ہے یہ زمین سب یہ تیرا کرم ارحم الراحمین سب پہ تیرا کرم ارحم الراحمین سب پہ حاکم ہے تو احکم الحاکمین سب کا مالک ہے تو احکم المالکین تو ہی اعلیٰ بھی ہے تو ہی بالا بھی ہے تو ہی سب کے دلوں کا اجالا بھی ہے تو ہی کعبے کی حرمت کی تنویر ہے تو ہی کعبے کی حرمت کی تنویر ہے یہ
اجالا بھی ہے، تو ہی آلہ بھی ہے، تو ہی والا بھی ہے، تو ہی سب کے دلوں کا اجالا بھی ہے، میرے احکم الحاکمین، احکم الحاکمین، تو ہی اعلیٰ بھی ہے، تو ہی مالا بھی ہے۔ ابوبکر عمر عثمان علی، ابوبکر عمر عثمان علی، ابوبکر عمر عثمان علی، ابوبکر عمر عثمان علی۔ اب ہمارے سامنے حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب تشریف لاتے ہیں اور ان کا تفصیلی اور مفصل بیان عظمت صحابہ کے موضوع پر ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت علامہ صاحب کی شخصیت تعارف کی محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ نے جہاں عقیدہ ختم نبوت کے سلسلے میں اور اس عقیدے کے تحفظ کے سلسلے میں تحریری، تقریری اور مناظرے جو انہوں نے کیے ہیں، وہ اللہ الحمدللہ وہ اتنا اہم ہے یہ موضوع، جس پر علامہ صاحب خوب انہوں نے انتہائی محنت کے ساتھ اس کام کو سر انجام دیا۔ اس کے علاوہ آپ کی خدمات پاکستان، ہندوستان، برطانیہ اور یورپ بھر میں آپ کی خدمات جاری ہیں۔ آپ کا ادارہ وہاں مانچسٹر میں جامعہ اسلامیہ اور آپ بانی مبانی ہے اسلامک اکیڈمی آف مانچسٹر، اور ماشاءاللہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو لمبی عطا فرمائے اور ہمارے سروں پر سایہ تا دیر سلامت رکھے۔ میں ایک بات عرض کر چلوں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ کرائیڈن کے قادیانیوں نے مناظرے کی دعوت دی تھی اور مجھے فون کیا تھا کہ آپ آئیں بات کرنے کے لیے، تو ہم نے ان سے طے کیا کہ ٹھیک ہے میں بھی آؤں گا اور حضرت علامہ خالد محمود صاحب بھی تشریف لائیں گے۔ بات طے ہو گئی اور علامہ صاحب مانچسٹر سے تشریف لائے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، علامہ صاحب کو بھی یاد ہوگا، ہم دونوں انڈر گراؤنڈ میں گئے اور انڈر گراؤنڈ میں راستے میں تھے، ابھی آگے پہنچے ہیں کہ ان کا فون آ گیا، کسی مسلمان کے گھر میں تھا، ان کا فون آ گیا مجھے کہ آپ نہ آئیں۔ میں نے کہا بھئی کیا بات ہے، علامہ صاحب تو تشریف لے آئے ہیں، تو ہم دونوں حاضر ہیں۔ کہتا بالکل نہ آنا، وہ آپ حضرات سے بات کرنے کو اور خصوصاً علامہ صاحب کے ساتھ بات کرنے کو تیاری نہیں۔ نعرہ تکبیر! بہرحال یہ ہمارے اکابر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے۔ میں زیادہ دیر ان کے درمیان میں حائل ہونا نہیں چاہتا۔ اب آپ کے سامنے حضرت علامہ خالد محمود صاحب تشریف لاتے ہیں اور وہ انشاءاللہ العزیز تفصیلی عظمت صحابہ کے موضوع پر بیان فرمائیں گے۔ جزاکم اللہ۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ الاتقیاء واصحابہ الاسفیاء، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم